اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے آج کے خصوصی مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک صاحب جو بشپ آف لاہور ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جو موضوع زیر بحث لائیں گے وہ اقلیتوں کے بارے میں ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اور بشپ آف لاہور سے، جو لاہور کے 32 برس سے بشپ ہیں، ابھی بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج کے موضوع میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ اقلیتوں کا اس ملک میں کیا حال ہے، اور وہ بطور ایک سینئر ریپرزنٹیٹو کے، ایک مسیحی برادری کے کیا محسوسات رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پروگرام میں حسب معمول ہوں گے جناب جاوید احمد صاحب غامدی ٹیلی فون لائن پہ۔ غامدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بطور ایک پاکستانی کے، آپ نے یہیں تعلیم پائی، آپ نے یہیں سے پوسٹ گریجویشن کی، آپ باہر گئے پھر واپس آئے، یہ طویل عرصے سے آپ نے ہمارے سوسائٹی کو دیکھا ہے اور یہ اتار چڑھاؤ جو اس میں آئے ہیں سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ بطور ایک پاکستانی کے کیسا محسوس کرتے ہیں اس مسیحی برادری کے ایک قائد ہونے کے ناطے سے؟ دیکھیں، مسیحی ہوتے ہوئے ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانیت جو ہے ہماری، وہ سر فہرست ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے شروع سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کو پاکستان کا محور سمجھا اور اسی کے مطابق کام کرنا شروع کیا، جہاں انہوں نے فرمایا کہ وی سیز ٹو بی مسلمز، وی سیز ٹو بی ہندو فرام ٹوڈے، ناٹ فرام اے ریلیجیس سینس بٹ فرام اے پولیٹیکل سینس۔ صحیح۔ تو اس میں تو میں سوچتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا جو تصور پاکستان تھا، اس میں تو اقلیت اور اکثریت کا انہوں نے ڈسٹنکشن ہی ختم کر دی۔ سب شہری ہیں، سب شہری، برابر کے شہری، یعنی پولیٹیکلی وی آر ناٹ، اس بیس پر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں مذہبی طور پر ہیں، مذہبی طور پر اقلیت، وہ دیکھیں نا، اقلیت از اے ریلیٹو ٹرم۔ ٹھیک، وہ شیعہ سنی میں بھی اقلیت اور میجورٹی ہو سکتی ہے، اسی طرح رومن کیتھولک پروٹسٹنٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم پورے محب وطن ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی، یہ کوئی 10 دن ہوئے، سیسل چودھری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ وہ بندہ ہے جس نے 65 کی جنگ لڑی، 71 کی لڑی، اور اگر آپ 65 اور 71 کی جنگ کے ہیروز کے نام دیکھیں تو میجورٹی آپ دیکھیں گے بہت سارے وہ کرسچن ہیں، خاص طور پر ایئر فورس کے، اور یہ جو تھے، ایک بندہ 5 جہاز گرا کر آ گیا، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، جان پہ کھیل کے، جان پر کھیل کر۔ صحیح۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا تو جذبہ یہ ہے اور اسی جذبے سے رہے ہیں اور رہتا رہا ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ، میں نے آگے بھی بڑی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم بچے تھے، میں ایک مسلمان محلے میں رہتا تھا، کبھی ہمارا کھانا پینا، دوڑنا کھیلنا سب اکٹھا تھا۔ ایک مسلمان اسکول میں پڑھا، 6th گریڈ سے 10th گریڈ تک، ڈینی اسکول پنڈی میں، کیونکہ مجھے عربی پڑھنی تھی۔ میری والدہ نے مجھے میری پیدائش سے پہلے مخصوص کر دیا تھا کہ اے خداوند تعالیٰ، جو بچہ اس دفعہ ہوگا وہ تیرا ہے۔ اچھا، بغیر جانے کے بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، اور اس کو انہوں نے مخصوص کر دیا۔ تو والدہ میری کی بڑی انسسٹنس تھی اس بات پر کہ بھی تمہیں قرآن شریف پڑھنا ہے، حدیث، فقہ، اور مولوی صاحب سے پڑھنی، مولوی نسیم صاحب سے پڑھی۔ اچھا، وہ کیوں آخر؟ وہ اس لیے کہ مشن سکول میں تو عربی پڑھاتے نہیں تھے، سینٹ میریز میں بھی نہیں تھی، تو پھر یہ 6 سے میٹرک تک وہاں، اور میٹرک کے بعد گارڈن کالج میں تھی عربی الیکٹو۔ یعنی آپ بطور ایک اسکالر کے سیکھنا چاہتے تھے وہ؟ ہاں، وہ جیسے سارے بچے مسلمان میرے ساتھ تھے، لیکن وہ الیکٹو عربی نہیں پڑھتے تھے۔ الیکٹو عربی ہم صرف 4 یا 5 تھے جو پڑھتے تھے، باقی دینیات تو سب کے لیے تھی۔ دینیات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں کبھی تھریٹنڈ فیل نہیں کیا۔ میری نظر میں اب بڑا، یعنی میں پاکستان کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، میں باہر بھی پڑھا، باہر بھی رہا، میرا سارے بھائی باہر ہیں، آئی ایم دی اونلی ون ہیئر ان پاکستان، لیکن 72 میں واپس آ گیا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں نے رہ کر خدمت کرنی ہے۔
اور مجھے یاد ہے کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو 14 سال مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کیوں تیرا خدا صرف پاکستان میں ہے؟ تو یہاں نہیں خدمت کر سکتا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، خدا نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا ہے، میں پاکستان میں ہی خدمت کروں گا، اور میں اتنا زیادہ نیشنلسٹ ہوں، آپ یقین جانیں آج تک میں نے کوئی ڈول نیشنلٹی نہیں لی، میں آج بھی پاکستان کے پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوں اور اسی کا جھنڈا لہراتا ہوں۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب آئے اس وقت سے آ کر چیزیں تبدیل ہونے شروع ہو گئی، وہاں آ کر فرق پڑا ہے، اور اس فرق میں میں صرف اپنے ہی ماحول کو نہیں، میں سوچتا ہوں کہ پاکستان بیکیم اے وکٹم آف دی انٹرنیشنل سینیریو۔ جو رشینز ہیں انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، انہوں نے اس کو، اور اس کو بھگانے کے لیے جو ویسٹرن فورسز نے مذہبی قوتوں کو اور مذہبی جذبات کو فین کیا، انہیں ابھارا کہ ان کو یہ غیر مذہب والوں کو بھگائیں، اس وقت سے یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی لفظ بھی نہیں سنا تھا ریلیجیس ایکسٹریمزم۔ دس واز ناٹ این ایشو، دس واز ناٹ این ایشو۔ غامدی صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ دو باتوں پر جو ڈاکٹر صاحب نے چھیڑی ہیں، دونوں پر تبصرہ فرمائیے اپنے پرسپیکٹو سے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو قائد اعظم کی اسپیچ تھی 11 اگست والی، اس کو ہمارے ہاں ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ فرمائیے کہ وہ آخر کیا ہے اور آپ کی نظر میں اس کی کیا تشریح ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں یا آپ کچھ اور فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہاں پر کچھ صورتحال بدل گئی، ان دونوں پوائنٹس پر آپ کا انپٹ چاہتا ہوں۔ مجھے ان دونوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب سے پورا اتفاق ہے۔ میں بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں رہنے والے مسیحیوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں اقلیت کا لفظ اختیار کیا جائے۔ قائد اعظم بابائے پاکستان تھے، بانی پاکستان کی حیثیت سے وہ پورا حق رکھتے تھے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ ریاست کیسی ریاست ہوگی۔ پاکستان کا قیام جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہوا تھا۔ جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ جس گروہ کو بھی اکثریت حاصل ہوتی ہے یا جس نقطہ نظر کو بھی اکثریت حاصل ہوتی ہے، قانون سازی اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک جمہوری ریاست میں اقلیت اور اکثریت کی تفریق نہیں ہوتی۔ یہاں کے مسیحی، یہاں کے ہندو، یہاں کے بدھ سب پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ ان کے مابین اور یہاں کے مسلمانوں کے مابین اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میرا احساس یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہی حقیقت سمجھانا چاہیے تھی۔ بہت سے لوگ اس سے سیکولرزم برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا مقصود نہیں تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک جمہوری ریاست ہے، اس جمہوری ریاست میں جو لوگ بھی بستے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ریاست ان کے مذہب سے تعرض نہیں کرے گی۔ وہ ایک شہری کی حیثیت سے برابر کے حقوق رکھتے ہوں گے، ریاست کے نظام میں برابری کی سطح پر شریک ہوں گے، کوئی قانون سازی ہوگی تو برابری کی سطح پر بیٹھ کر رائے دیں گے، کسی عہدے میں کسی منصب میں ان کے ساتھ کوئی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی، ان کو کسی ایک یا کسی دوسرے معاملے میں الگ کر کے نہیں بٹھایا جائے گا، بلکہ اس پورے ملک کی سیاست میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں وہ اسی طرح شامل ہوں گے جس طریقے سے کسی بھی ملک کے شہری شامل ہوتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ بالکل وہ بات تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اختیار کی جب وہ مدینہ تشریف لائے، اور وہاں مسلمانوں کے مابین، یہود کے مابین اور مدینہ میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے مابین آپ نے ایک میثاق لکھا۔ آپ اس کو پڑھیے اور قائد اعظم کی اس تقریر کو دیکھیے، دونوں کی روح بالکل ایک ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ میں تو جتنی تفریقات اس معاملے میں کی جاتی ہیں ان میں سے کسی کا بھی قائل نہیں ہوں، اور میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غامدی صاحب، یہ جب قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو اس میں آپ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے رسوم، ان کے رواج یہ بہت پذیر ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر کھلی بحث ہوگی جس طرح کی کسی بھی چیز پر ہوتی ہے۔ پاکستان کے تمام شہری اس میں شریک ہوں گے، اور پھر جو قانون بن جائے گا اس میں کوئی غلطی ہوگی تو بعد کے زمانوں میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ جمہوری فلسفے اور جمہوری تصور کے تحت ریاست یہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک تو یہاں پر الٹی گنگا بہا دی گئی، اور معاملات جہاں سے شروع ہوئے تھے
بجائے اس کے کہ وہ اسی راستے پر آگے بڑھتے اور ارتقاء کے مراحل طے کرتے، ان کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا۔ غامدی صاحب، یہ بات کہ میثاق مدینہ، کیا اس سے صورتحال میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء اس بات کو ایسے لیتے ہیں کہ بہرحال وہ ایک اسلامی مملکت تھی اور اس میں آخری اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گو انہوں نے سب شہریوں کو برابر کر دیا تھا۔ خدا کوئی پیغمبر تو آج بھی ہوگا تو اس کی یہی اتھارٹی ماننی پڑے گی۔ دیکھیے، وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر کی حیثیت سے ایمان قبول کیا، اسی لیے سے اب تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، برابر کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے نظام میں شریک ہوں گے، ہم رائے دیں گے، ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، ہم اس میں جو مناسب ہیں، عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو قبول کریں گے اور امانت دیانت کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اب چلیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اکثریت کے نقطہ نظر کے مطابق ریاست کا نظام چلے گا۔ اکثریت کا نقطہ نظر بھی جب میں کہتا ہوں تو یہ مذہبی تقسیم کی بنیاد پر نہیں کہتا۔ ممکن ہے کہ ایک قانون زیر بحث آئے اور اس میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں اور مسیحی یا ہندو یا بدھ یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں اکثریت کی رائے کے ساتھ متفق ہیں۔ آپ معاملات کو علم اور فکر کی سطح پر جب پیش کرتے ہیں تو اکثریت اور اقلیت ایک خانے میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ جمہوری ریاست میں تبدیل ہوتی رہتی، وہ نمبرز کا تعلق ہے اس بات سے۔ غامدی صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اجازت لے کے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے میں کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں کوئی خواتین حضرات پروگرام تلاش میں لائیو آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے دونوں مہمانوں سے آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ یہاں تشریف فرمائیں۔ غامدی صاحب فون لائن پہ ہیں اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے وقفے سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا یہ کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ کم و بیش یہ ہمارے ہاں کچھ انتہا پسندی کی اور مذہبی بیداری کی ایک خاص طرز کی تحریک شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ درپیش ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہماری معاشرت میں اسی طرح گھلے ملے ہیں۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو انتہا پسندی ہے وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ خود مسلمانوں کے اندر بھی مختلف فرقوں کے درمیان پیدا ہو گئی۔ میں تو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس دوسری بات سے بھی مجھے پورا اتفاق ہے۔ ہمارے مذہبی فکر میں، اور میری مراد مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے، کچھ ایسی چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں جو مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھیں، جن پر علمی لحاظ سے گفتگویں بھی ہوتی تھیں، جن پر کچھ تصنیفات بھی ظہور پذیر ہو چکی تھیں۔ مذہبی جماعتیں، تنظیمیں بالخصوص جو سیاست کے لیے وجود میں آئیں وہ ان چیزوں کو بیان بھی کرتے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں بالفعل کسی انتہا پسندانہ رویے میں نہیں بدلی۔ یعنی ایک چیز بعض اوقات پوٹینشلی یا بالقوہ موجود ہوتی ہے لیکن اس کے ظہور کے لیے آپ کو حالات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالات اس وقت پیدا ہو گئے جب ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان میں جہاد فرمائیں گے۔ ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سیاسی معاملات کو مذہب کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہم نے تحریک پاکستان میں کیا۔ پاکستان کی جدوجہد بھی ایک سیاسی جدوجہد تھی، یعنی یہاں کے لوگوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ ہندوؤں کی اکثریت کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ اپنے معاملات طے کر سکیں۔ اس کی پوری کوشش کی گئی کہ اس میں کامیابی ہو گئی۔ ہمارے اپنے جو رہنما بعد میں اس ملک کے بانی ہوئے انہوں نے بھی ایک لمبے عرصے تک یہ جدوجہد کی۔ یہ خالص سیاسی جدوجہد تھی۔ جب اس میں ناکامی ہو گئی تو جیسے ایک گھر میں بعض اوقات آپ دو بھائیوں کے مابین موافقت پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب معاملات کو الگ الگ کر لیا جائے۔ تو چونکہ ادھر یعنی شمال مغربی ہندوستان میں اور دوسری جانب جہاں مشرقی پاکستان قائم ہوا وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، تو اس نے مطالبہ پاکستان کی صورت اختیار کر لی۔ اس معاملے کو اگر خالص سیاسی جگہ پر رکھا جاتا تو یہ موضوع ہوتا۔ ہم نے اس کے ساتھ بھی مذہب کو وابستہ کرنے کی کوشش کی۔ کشمیر کا معاملہ بھی ایک سیاسی معاملہ ہے۔ ہمارے اور ہندوستان کے مابین اس معاملے میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کا بھی سیاسی تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سیاسی جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، وہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے مذہبی اصطلاحات کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی صورتحال افغانستان میں ہوئی۔ یعنی افغانستان کا معاملہ بھی میرے نزدیک خالص سیاسی معاملہ تھا۔ سیاسی معاملے کو سیاسی طریقے سے دیکھا جاتا، اگر وہاں کوئی مزاحمت بھی کرنی تھی تو وہ مزاحمت بھی سیاسی اصولوں پر کی جاتی۔ اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں ظلم ہو رہا تھا اور اس کے مقابلے میں کچھ افغانستان کی حکومت بنانا تھی
تو وہ بھی ایک سیاسی بنیاد پر عبوری حکومت بنتی، اور اگر کوئی معاملہ امریکہ کے ساتھ کرنا تھا تو وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتا، تو شاید وہ فساد نہ پیدا ہوتا جو اس وقت پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی مذہب کو وابستہ کیا، مذہبی لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اپنی تنظیمیں بنائیں، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو ابھارا، اور پھر وہ جو کچھ بالقوہ یا پوٹینشیل موجود تھا اس کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا دیے، تو اس کا بالفعل ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہم اس بالفعل ظہور کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بدترین نتائج قومی اور سماجی سطح پر بھگت رہے ہیں۔ حامد صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ذرا ان کی بات سن لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضور فرمائیے۔ ہلو ڈاکٹر صاحب، کراچی سے عالمگیر احمد بول رہا ہوں۔ جی عالمگیر۔ اور سوال تو میرا خیر کچھ نہیں، ایک چھوٹی سی سجیشن ہے، آپ کے ساتھ بسا اوقات پروگرام میں کبھی کبھی کال لگ جاتی ہے۔ اصل میں جب سے ہم ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے۔ جی جب سے ہم کتابوں سے نکل کے قرآن کی تعلیمات پر آئے ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں غامدی صاحب کو، اگر ہم کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیں جس میں سیوک سینس کے مطابق پروگرام ہو کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو میرے خیال میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں 50 یا 45 سال سے سنتا آ رہا ہوں کہ شرک شرک شرک، کبھی کسی نے آگے ڈیفائن نہیں کیا کہ شرک کیا ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن کوئی بتائے تو صحیح شرک کیا ہے۔ اگر یہ پروگرام کر سکیں آپ کہ، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں ایسی تکلیف نہ ہو جس کی وجہ سے غامدی صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا، تو معذرت کے ساتھ یہ بات ضرور کوئی ایسے پروگرام ترتیب دیں جس میں ہماری رہنمائی ہو سکے۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں غامدی صاحب سے کہوں گا کہ مختصر تبصرہ کر دیں آپ کی بات پر جب ان کی بات مکمل ہو جائے، لیکن ہم چاہیں گے خواتین و حضرات کہ اگر آپ موضوع کے اور ہمارے مہمانوں کی رعایت سے سوال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ جی غامدی صاحب۔ میں اس پر تبصرہ کروں تو اس کا گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں مناظرے بھی ہوتے تھے، ہمارے یہاں اس طرح کے تصورات، نہ دین بتانے کا حق نہیں ہے یا اس کی تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم اس طرح کے تصورات پر بھر میں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل چھوڑ دے گا تو اس پر ارتداد کی سزا نافذ کریں گے۔ یہ تو یقیناً حق نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کسی شخص کو بند کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم دنیا میں ان میں بھی ایک دوسرے کی کہ اس کے اندر یہ چیز مضمر ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ نے کفر قرار دے دیا، اس کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا، تو اب وہ ارتداد کی سزا کا مستحق ہو چکا۔ مدرسوں کے اندر اس پر بحثیں ہوتی رہتی تھیں، اگر کچھ کتابیں بھی لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کا بالفعل ظہور نہیں ہوا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کی اسٹریٹجی اور پالیسی نے اصل میں بالفعل اس کو قوت فراہم کر دی، اور جو لوگ یہ تصورات رکھتے تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ اب بندوق سے کام لے کر ان تصورات کو عملاً روب عمل کر سکتے ہیں۔ شکریہ غامدی صاحب۔ ایک سوال اب اور سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ بھی ٹی وی پر دیکھوں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان کی باتیں بھی جو ہے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سوال صرف چھوٹا سا یہ ہے جی کہ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ 35 سال ہو گئے ہیں ادھر یو اے میں، ادھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی طرز کی ہیں، یعنی کوئی سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ناف پر، کوئی چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں جاؤ تو علیہ ذرا نروس سا ہو رہا ہوں میں۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو ادھر دیکھ دیکھ کے یعنی جو بھی بات اچھی ہوتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو پاکستان میں جاؤ تو بولتے ہیں نہیں فقی انفے والا، فقی انفے والا۔ ویلکم بھائی خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، آئیے ان کی بات سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے۔ جی میں ڈوڈیال سنگھ بالا سے بات کر رہا ہوں۔ جی یہ آپ کا ابھی لائٹ چل رہا تھا دہشت گردی کے بارے میں۔ جی فرمائیے۔ ہمارے ملک کے اندر جب تک یہ تھانا کرتے جب تک نہیں ہوتا ہے نا، اس وقت تک یعنی کوئی دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے، کیا ہو گئی یہاں پولیس جسے پکڑتی ہے نا جی جی اسے پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے، جی جی اور پیسے لے کے چھوڑنے سے جو ہے یہ دہشت گردی اور جنم لیتی ہے۔ ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ میں بلکہ آپ ہی سے کہوں گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کہا کالر ہیں کہ یہ جو پولیس اور تھانہ اور ہمارا جو پروسیجرز ہیں، ان کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچتا نہیں ہے۔ جی نہیں پہنچتا، اور میں تو ود ڈیو اپالوجیز پولیس کے لیے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ وہ ایک معصوم کو قاتل اور قاتل کو معصوم بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور یہ جو رشوت لینا یہ صرف پولیس ہی نہیں لیتی، ہر محکمہ لیتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پاکستان کے سارے شہری جانتے ہیں
کہ یہ تو بہت ہے، اور یہی ایک کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف تو ہم نے مذہب کے اوپر اتنا زور ڈالا ہے اور دوسری طرف جو ہمارے کردار ہے وہ اس مذہب سے بہت دور جا چکا ہے، کسی بھی مذہب کے مطابق نہیں، کسی مذہب کے مطابق نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جی پاک لوگوں کی جگہ ہے. اور میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے اور جس کا اتنا چرچا ہو رہا ہے اور دو بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پر یہ کیچڑ اچھال رہی ہیں، تو کیا یہ بارڈر پر ہندو آ کر یہاں پر یہی مسلمان کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ اس کا؟ اور لیکن یہاں دہشت گردی کرنی ہے، وہاں وہ اللہ کے نام پر اب بندوں کو مارنے مرنے اور سب کچھ کرنے کو تیار ہے. تو یہ بہت بڑی کوئی جسٹیفیکیٹ کانٹرڈکشن ہے، بہت بڑی. ایک اور کالر ہیں، وہ بشر صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے جناب. میری فون. ہیلو. جی فرمائیے. بشر صاحب سے بات کرنی ہے. جی وہ سن رہے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. بشر صاحب آپ اس پروگرام میں تو بیٹھے ہیں، منارٹیز کے حوالے سے، اقلیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ میرا خیال ہے لازمی بات ہے کرسچن کو ادھر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ کم از کم آپ اس پروگرام میں نہ بیٹھیں، کیونکہ پاکستان میں یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو کیا شکایت تھی، لیکن میرے خیال میں کچھ مناسب بات نہیں مجھے معلوم ہو رہی تھی ان کی. خیر میں خیال میں اگنور کر دیتے ہیں اس کو. میں بشپ صاحب آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب نے بھی آپ نے بھی جو انتہا پسندی کی اس لہر کا ذکر کیا جس کا شکار اور جس کے کچھ مظاہر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہمارے ابراہیمی مذاہب ہیں جس میں 3 بڑے مذاہب ہیں اس دور کے، یہودیت، اسلام اور مسیحیت، کیا اس جدید دور میں اس بنیادی مذہب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اس کے ماننے والوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ دنیا کو